دنیا میں ایک حقیقت ایسی ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، سب اس کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ موت۔ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں پر دو گروپ ہمارے سامنے، ایک مسلمانوں کا، ایک ہندوؤں کا۔ مسلمانوں کی لاش کو غسل دے کر کے، جنازہ پڑھ کے قبر میں تدفین کر دی جاتی ہے، اور جن مسلمانوں کی قبر میں تدفین کی جا رہی ہے وہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ کہ تدفین کے بعد سال ہر سال ہی کیوں نہ گزر جائیں، اور اگر وہ قبر پھٹ گئی یا کسی وجہ سے کھولی گئی تو پتہ لگا کہ وہاں پر ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں صرف اس انسان کی۔ اور بعض جگہ پر یہ کہ 70-80 سال، 100 سال، اس سے بھی زیادہ گزر گئے، پورا کا پورا جسم اس کا صحیح سلامت موجود ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جس کے ساتھ جیسا کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ رب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں نہیں ہوا۔ دوسرا آ جائیے ہندو۔ وہ اپنے مرنے والے کی لاش کو جلا دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ کہ جب لاش ہی جلا دی گئی تو ان کے لیے قیامت کیسی، ان کے لیے قبر سے اٹھنا کیسا، وہ تو باقی نہیں رہا کچھ بھی۔ تو یہاں پر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کروں گا کہ سابقہ امتوں میں ایک شخص نے جو بڑا گناہگار تھا، بڑا پاپی تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کری کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا دینا، راکھ کر دینا، اور اس راکھ کو لے کر پہاڑوں کی بلندی پر جا کر ہوا میں کچھ اڑانا، کچھ دریاؤں میں بہانا، کچھ جنگلوں میں، سب جگہ پر اس کو بہا دینا اور ہوا میں اڑا دینا۔ وصیت تھی، اولاد نے باپ کے جسم کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے حکم کیا راکھ کو ساری جمع ہوئی، اور اس انسان کو جس کو جلایا گیا تھا رب العالمین نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ یا اللہ تیرے ڈر اور خوف سے میں بڑا گناہ گار تھا، بڑا پاپی تھا، تیرا ڈر اور خوف میرے اندر آیا، اس لیے میں نے کہا مجھے جلا دو تاکہ کوئی میرا حساب و کتاب ہی نہ ہو۔ آج کے دور میں ہندوؤں کا جو یہ نظریہ ہے، جب جلا دیے گئے تو قبر سے کہاں اٹھایا جانا اور پھر کہاں حساب و کتاب ہونا، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا ہوا سچا واقعہ سبق دے رہا ہے۔ تم اپنے ہندوؤں کو جلا دو، جو مرضی آئے کر دو، رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے، قیامت کے دن سب کو زندہ کر دے گا اور حساب و کتاب ہوگا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تمہارے رب ہونے کی قسم ہے مجھے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی گویا کہ قسم کھائی، تمہارے رب کی قسم ہے، میں سب سے سوال کروں گا، سب سے پوچھوں گا، سب کا حساب و کتاب ہوگا، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو زندہ کیا جائے گا، چاہے وہ قبر میں مدفون کیا گیا ہو، یا چاہے وہ سمندر کے اندر بہا دیا گیا ہو اور مچھلیوں نے اس کو کھا لیا ہو، چاہے اس کی جسم کو جلا کر اور راکھ کر دیا گیا ہو، رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ان ہندوؤں کو بھی اور ان جسوں کو بھی کہ جو سمندر کے اندر ان کی لاش ڈال دی جاتی ہے اور مچھلیاں کھا لیتے ہیں، ہر ایک کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور ہر ایک کا حساب و کتاب لے گا۔ لہٰذا
اپنے ذہنوں سے یہ کانسیپٹ نکال دیں کہ اگر ہماری موت اس طرح کے آ گئی تو ہم تو نہیں اٹھ سکیں گے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ نہیں، رب تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کے کہا ہے ہم سب سے سوال کریں گے روز قیامت، ثم ان علینا حسابہم، تم ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آؤ گے اور پھر ہم ہی تمہارا حساب و کتاب لے لیں گے۔ لہٰذا اللہ کا ڈر اور خوف ہمیں ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھنا چاہیے، اور شریعت اسلام نے جو قانون پیش کیا ہے اس پر نظر کرتے ہوئے ایسے غلط نظریات قائم بھی نہیں کرنے چاہیے، اور ایسے غلط اعمال سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ انسانی جسم کو جلایا جائے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔